تو صرف بجائے اس کے کہ آپ اپنا علمی معیار بڑھائیں، آپ غیروں کے چند تانے سن کر نوجوان اپنے رسم و رواج اور اپنی عزاداری کی جو رسومات ان کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ کہا جاتا ہے بھائی اپنے دلائل چیک کر لیں، جیسے کوئی شخص کسی کو کہے کہ کوئی دیکھو کوا تمہارے کان لے گیا، تو ہم کوے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، بھائی اپنے کانوں پہ ہاتھ لگا کے چیک کر لیں کان لے کے بھی گیا یا نہیں لے کے گیا، اپنی تو دلائل چیک کر لو نا۔ آپ کے پاس آپ نے اپنی صلاحیت بڑھا نہیں رہے، دیگر افراد جو بھی اعتراض کرتے جا رہے ہیں سب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ اعتراض کر رہے ہیں لہٰذا ہم اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو جتنی بھی رسومات آپ چھوڑتے چلے جائیں گے، وہ غیر جن کی وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رسومات چھوڑ دیں، وہ تب بھی آپ سے راضی نہیں ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت سے بھی بات سوال پوچھا گیا کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ مختلف شاعر حسینی جو ہیں یہ دشمنان جو ہمارے دشمن ہیں یہ ان کا نا مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں ارشاد فرمائیے کہ کیا کریں۔ تو انہوں نے جواب دیا این حرفا اعتبار نہ ڈالا، ان باتوں کا ان لوگوں کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ورنہ تو کافر بھی ہماری نماز کا مذاق اڑاتے ہیں اور ایام حج کے جو ہمارے اعمال ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ کیا گول گول چکر کاٹ رہے ہیں اس کے پیچھے، یہ کیا دیوار کے اوپر جا کر کنکر مار رہے ہیں، اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو غلطی خود کریں حج میں اور کفارے کے طور پر جانور کو ذبح کریں، بھائی اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا، غلطی آپ نے کی تھی، جانور کے اوپر کیوں؟ تو آپ کا استہزاء کیا جاتا ہے، آپ کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی چھوڑتے چلے جائیں، حتیٰ کہ ان کو جو دیگر افراد ہیں ان کو آپ کے کالے لباس کے اوپر بھی اعتراض، وہ اس کو فرعونہ فرعونوں کا لباس قرار دیتے ہیں۔ آپ جا کر پڑھ لیجیے ان کے متعلق سارے، کہتے ہیں یہ تو فرعونوں کا لباس ہے مسئلہ۔ آپ کے ہر عقیدے پر ان کو اعتراض ہے، آپ کے ہر عمل پر ان کو اعتراض ہے، آپ کس چیز کو چھوڑیں؟ تو یہ مراسم اعزا، اس سے ذکر امام حسین تازہ رہتا ہے۔ اور اب کچھ لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر مخلص مومنین کے لیے ان پر ہر وقت تان و طنز کی تیر چھوڑتے رہتے ہیں، کو جاہل، خرافاتی، رسم و رواج پرست، اور ہر وقت ان کی ایمان و عمل پر گویا بس فاتحہ خوانی روزانہ جو ہے وہ ہوتی رہتی۔ جبکہ آیت اللہ وحید خراسانی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے جملے کے ذریعے بھی شاعر حسینی کی اہمیت کو کم کرے، وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی کمر کو توڑتا ہے۔ معمولی سا ایک جملہ بھی نکالنا جو کس سے شاعر حسینی کمزور پڑ جائے، کوئی اعتراض کرنا، اپنی زبان طعن و اعتراض کو دراز کرنا، یہ گویا پیغمبر کی کمر کو توڑنے کے برابر ہے۔ یہ باقاعدہ آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا۔ تو اگر کسی کو کوئی واقعی کوئی کسی غلطی کو نشاندہی کرتا ہے، اس کی افادیت کو بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کے بہت سارے ہیں اچھے طریقے سے مثلا اس چیز کی تبلیغ کرے، لیکن یہ طعن و تشنیع کرنا، ہر وقت قوم کو برا بھلا کہتے رہنا، یہ اچھا طریقہ نہیں۔ دیکھیے مراسم کے ذریعے یہ لوگ جو ہیں آ کر جمع ہوتے ہیں، انہیں مراسم کے ذریعے جمع ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر جب لوگ جمع ہو گئے، اب اس کے بعد ان کو کوئی بھی تبلیغ ان کی ہدایت کے لیے، ان کے کردار و عمل کو بہتر بنانے کے لیے، ان کو اچھا مومن بنانے کے لیے، اب اس کے بعد آگے کی بات ان کو بتائی جائے۔ لیکن آپ کہیں گے نہیں ان مراسم کو ہم ختم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں پر آ کر جمع ہوتے ہیں۔ یقین کیجیے مراسم لوگوں کو جماوری، جو بغیر نے کہا تھا نا کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگ میدان بھرتے ہیں، خیر، اور یہاں پر بغیر اس کے لوگ کس طرح سے کھینچے چلے آتے ہیں مقادیس کی طرح سے ان جگہوں کے اوپر کہ جہاں پر عزاداری ہو رہی۔ تو اب اس لحاظ سے دیکھیے جو یہ خود مجالس عزا، آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ کبھی اگر آپ فتاوی دیکھیں علماء کے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے پوچھا ہے کہ مجالس عزا میں حاضر ہونا اس کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے جواب کی مستحب ہے یا واجب؟ جواب دیا کہ حضور در این مجالس مستحب ہے، ویسے تو مستحب ہے ان کے اندر حاضر ہونا، ولی اگر مردم با مقدار لازم حاضر نہ شود حضور در این مجالس واجب کفایی است۔ اگر خاص تعداد میں جتنی مجالس کو برپا کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اتنے لوگ حاضر نہ ہوں تو اس میں حاضر ہونا واجب کفایی ہو جائے۔ احکام عزاداری جو ان کی کتاب ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی، اس میں سوال کا انہوں نے جواب دیا کہ ویسے تو مستحب ہے، لیکن اگر اتنی مقدار میں لوگ نہ آئیں جتنی ریکوائرڈ ہے
مجلس کی شان و شوکت کے لیے اور مجلس کے لیے جتنے ضروری افراد ہوں تو پھر واجب کفائی ہو جائے گا. اس طرح نماز جنازہ واجب کفائی، یعنی پھر واجب کی ایک کیٹیگری کے اندر چلا جائے گا مجالس رضا کے اندر حاضر ہونا، جو کہ خود مراسم رضا کا یہ انتہائی امپورٹنٹ پارٹ ہے. اسی طرح سے آیت اللہ شیخ مرتضی حائری وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین پر گریہ کرنا، گریے کا مستحب ہونا ضروریات مذہب شیعہ میں سے. ضروریات مذہب شیعہ کے معنی اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ شیعت سے خارج سمجھا جائے گا. یعنی امام حسین پر گریے کا مستحب ہونا، یعنی اتنا مسلم و ثبوت یہ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ آیت اللہ وحید شیخ آیت اللہ سید محمد حسینی وحیدی تبریزی وہ فرماتے کہ امام حسین پر گریہ اور مجالس رضا کو برپا کرنے کا اتنا ثواب ہے جس کو نہ زبان بیان کر سکتی اور نہ قلم لکھ سکتا. اتنا زیادہ اس کا ثواب، اس کو کوئی بھی نقصان اس طرح سے پہنچانا اعتراضات کر. یہاں تک کہ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے تھے، اپنے وصیت نامے میں لکھا تھا کہ مجھے قبر میں لٹانے کے بعد دفن سے پہلے امام حسین کی رخصت کے مسائل مجھ وہاں پڑھ لوں، اور جس رومال سے میں امام حسین اور اہل بیت کے مسائل پر جاری ہونے والے آنسوؤں کو پوچھتا تھا دفن کے وقت اسے میرے سینے پر رکھ دیا جائے. اتنی اہمیت ہے ان تمام مراسم کی، اس کے نتیجے میں بہنے والے آنسو. اور آیت اللہ احمد انصاری فرماتے تھے، رحلت سے پہلے فرمایا تھا کہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، ایک عمل سے امید ہے اور وہ ہے امام حسین پر گریہ. صرف اس سے امید ہے کہ یہ شاید مجھے بچا لے. اور علامہ مرتضی عسکری فرماتے تھے، آیت اللہ مرتضی عسکری کے معصومین کی عزاداری ان کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کا مصداق، یعنی یہ جتنے بھی مراسم عذاب انجام دیتے ہیں اس سے ان کی تعلیمات زندہ ہوتی. آیت اللہ فاضل لنکرانی فرماتے تھے کہ اگر امام حسین کا قیام نہ ہوتا تو پہلی صدی میں اسلام کا سورج غروب ہو جاتا، اور عزاداری امام حسین اسی قیام کو زندہ رکھنے کا سبب، یعنی امام حسین اس قیام کو زندہ اور باقی اس عزاداری کی رسومات رکھا ہوا. اور آیت اللہ محمد تقی جعفری فرماتے ہیں کہ عزاداری امام حسین کے بارے میں سوال کرنا جائز ہے یا نہیں. یہ سوال کرنا ایسا ہی ہے جیسے یہ سوال کیا جائے کہ حق کا دفاع کرنا واجب ہے یا نہیں، ظالم کی مخالفت واجب ہے یا نہیں، اور عدل و انصاف جائز ہے یا نہیں. یعنی اتنی ایسی بات ہے کہ آپ گویا اس طرح سوال کر رہے ہیں، یعنی حیرت کا اظہار کیا کہ عزاداری امام حسین کے بارے میں سوال کرنا. اور آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے تھے کہ میرے جتنے بھی درس ہیں ان میں کامیابی کی وجہ درس کے ساتھ ساتھ مجالس توسل اور ذکر امام مسائل امام حسین اور سینہ زنی، یعنی میں نے جتنی کامیابیاں دینی طور پر حاصل کی وہ ان رسومات عزاداری بھی اس کے ساتھ یہ میں بجا لاتا تھا، اس وجہ سے حاصل. تو اس چیز کو کبھی بھی آپ اپنے اس سے نکالے نہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی جو بھی مباح رسومات ہیں یہ بھی ساری ان کو بھی آپ ایسے ہی انجام دیں. مجتہدین کے پاس ان کے جواز کے جو ہے وہ سب فتاوے وغیرہ موجود.